اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس دنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں جہاں ایسے حکمرانوں کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنی رعایا کی زندگی میں بہتری، آسانی اور آسائش لانے کے لیے کوشاں رہے اور ہمیشہ ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے، وہیں ساتھ میں مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والے چند حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اقتدار کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ وہ ظلم و سفاکیت کی ایک بھیانک اور تاریخی مثال بن گئے۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے جن کے ذاتی مفادات اور خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا، اور وہ اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے، اور یوں لاتعداد انسانی جانوں کے ضیاع اور بے شمار تباہی و بربادی کا سبب بھی بنے۔ تاریخ کے انہی ظالم حکمرانوں میں سے ایک نام ہلاکو خان بھی ہے۔ ناظرین محترم، ہلاکو خان 15 اکتوبر سن 1218 کو پیدا ہوا۔ یہ تاریخ کی مشہور ایل نامی حکومت کا بانی اور تاریخی ظالم اور سفاک منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ خواتین و حضرات، تقریباً 800 سال پہلے جنم لینے والے اس ہلاکو خان نے اسلامی دنیا کے قلب کو فتح کرنے کے لیے سن 1257 میں اسلامی دارالخلافہ کا محاصرہ کر لیا، اور پھر اس نے وحشت و بربریت کی ایسی نئی داستان رقم کی کہ زمین کانپ اٹھی، کیونکہ اقتدار کی ہوس اور اسلام دشمنی میں اندھے ہوئے یہ درندے اس قدر وحشی تھے۔ اس محاصرے کے دوران جو چیز بھی ان کے سامنے آئی اسے جلا کر تباہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی نہ چھوڑا۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بیمار، تندرست، کسی کا بھی خیال کیے بغیر جو سامنے آیا قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ہلاکو خان کی اس فوج کے ہاتھوں صرف دارالخلافہ میں موت کے گھاٹ اترنے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب تھی۔ دوستو، اس محاصرے میں اتنے زیادہ انسانوں کو قتل کیا گیا کہ نہروں، کنووں اور دریاؤں کے پانی کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ فوج نے جگہ جگہ لوٹ مار کی، مساجد، محلات، لائبریریوں اور اسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ شاہی عمارات کو جلا دیا گیا اور وہاں کے خلیفہ کو گرفتار کر کے اسے اپنے شہریوں کا قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر اسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے کچل دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد میں عباسیوں کا آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ اس کو ہلاکو خان نے نہایت بے دردی سے قتل کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ یہ انسان نما درندہ حقیقتاً اسلامی دنیا میں قہر بن کر نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے فوجی پورے شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، بالکل ایسے جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ جبکہ اس محاصرے میں بغداد، جو کہ ہارون رشید جیسے عظیم اور دلچسپ ذوق رکھنے والے خلیفہ کی وجہ سے ایسا دور رکھتا تھا جس میں علم، فنون لطیفہ اور تعمیرات عروج پر تھیں، اور ایسا خوبصورت نظم و ضبط تھا کہ دنیا کی مشہور و معروف کتاب الف لیلہ ہزار داستان کی ابتدائی تحریک کا تصور یہیں سے لیا گیا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں لائبریری میں موجود دیگر زبان والی کتابوں کا ترجمہ کرنے والوں کو ان کتابوں کے وزن جتنا سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ کے اس خونی بھیڑیے نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس سے اس خوبصورت اور ڈھیروں خصوصیات پر مبنی شہر کا یہ حال ہوا کہ اس کی گلیاں لاشوں سے بھر دی گئیں۔ دریائے دجلہ اور فرات کا پانی پہلے مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا اور بعد میں ان کی کتابوں سے کالا پڑ گیا۔ خواتین و حضرات، بغداد میں ظلم و بربریت کی خوفناک داستانیں رقم کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوج رہا اور ہیران کے شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے حلب پہنچ گئی، جہاں 50,000 مردوں کو قتل عام میں مار دیا گیا اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئی۔ لیکن یہاں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 25 رمضان المبارک سن 658 ہجری کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا، اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ناظرین اکرام، دراصل ہلاکو خان کا مقصد مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے منگول سلطنت کا ولی عہد بننا تھا، لیکن چنگیز خان کا دوسرا بیٹا چغتائی خان اس سفاکیت کو انسانیت اور بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے بخارا کے مشہور صوفی عالم دین کو طلب کیا اور ان سے تمام گزرے حالات کی خبر مانگی۔ تو صوفی عالم دین نے منگول جرنیل کو بتایا کہ ہلاکو خان نے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے، جو کہ خود منگول قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے، بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں۔
غرض یہ کہ اس نے مسلم معاشرے پر ہونے والے تمام ظلموں کی داستان اس کے آگے رکھ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس عالم دین نے اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کی اجازت حاصل کر لی، اور یوں 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برکی خان نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی سینکڑوں منگولوں نے بھی بخارا کے اس صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خواتین حضرات، مورخین کی رائے کے مطابق یہ بات حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اگر برکی خان اسلام قبول نہ کرتا تو خدا نہ خواستہ تاتاریوں کا اگلا رخ مکہ اور مدینہ ہوتا۔ لہٰذا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی واقعے کو جواب شکوہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین، سینکڑوں منگولوں کی بیعت اور برکی خان کا اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مصری سلطنت کی طرف ایلچی دوڑائے اور انہیں حوصلہ دینے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی مدد دینے کا بھی وعدہ کیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد برکی خان خود برق بن کر ان پر گرا اور آن کی آن اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ہلاکو خان جب واپس آیا تو اس سے بغداد چھن چکا تھا اور منگول فوجیں بھی برکی خان کے ساتھ مل چکی تھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب ہلاکو خان کا زوال شروع ہوا۔ خواتین حضرات، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہلاکو خان غم و غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس ظالم نے مسلمانوں کو کھلے عام قتل کرنے کا حکم دے ڈالا۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کی صف بندی کروائی اور ان کے سر قلم کروا کر ان کے تڑپتے دھڑوں کو دیکھ کر مزے لینے لگا۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو اس سفاک ظالم شخص کی موت کی وجہ بن گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے چونکہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کو صفوں میں کھڑا کر کے گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، تو اس کی پہلی صف میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا، جبکہ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا اس بوڑھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا جب اس کی فوج نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے تو بوڑھا آدمی بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے آدمی کی حرکات کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھر جب تیسری صف میں کھڑے لوگوں کی گردنیں اڑانے کے بعد اس بوڑھے آدمی کی باری آئی تو ہلاکو خان کی آواز گرجی کہ رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ یہ کہنے کے بعد ہلاکو خان نے اس بزرگ آدمی سے ایک صف سے دوسری صف میں جانے کی وجہ دریافت کی، تو اس بوڑھے آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان جو گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھوں میں لیمو اچھالنے میں مصروف تھا، کہنے لگا کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، بھلا میری تلوار سے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے چیخ کر کہا۔ ناظرین اکرام، ہلاکو خان نے یہ جملہ اتنے جوش سے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا، اور جب ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی گرے ہوئے لیمو کو لینے کے لیے خود کو جھکانے لگا تاکہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ لیمو کو پکڑ سکے، تب اسی کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی اور اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا ڈرا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا۔ لشکر نے جب گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا، اور یوں اس بزرگ کے اللہ پر اس قدر بھروسے نے اس کی جان بچا دی اور وہ ہلاکو خان کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا۔ اور مسلم دنیا پر تاریخی ظلم کی داستان رقم کر کے تڑپتے مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا یہ درندہ ایک کمزور بوڑھے آدمی کی بد دعا کا نشانہ بن کر بھیانک طریقے سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ناظرین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ ظلم کرنے والا ہمیشہ اپنے برے انجام کو پہنچ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ضرور بنتا ہے، اور تاریخ ایسے سفاک درندوں کے بھیانک انجام جیسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے اور ایسے اعمال کرنے سے دور رکھے جو انسانیت کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔